یہ میرے ساتھ ڈیموشن، میرے ساتھ یہ تنزلی کا کیوں تعلق قائم کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں. لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا، پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں. کبھی بھی یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، بازاروں میں جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت ملتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کی، اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا. آپ یقین، میں آپ سے پوچھتا نہیں، میں بیچ بیچ میں شامل ہوں. میں اگر اپنی ذات سے پوچھوں کہ اے اشفاق احمد صاحب، آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کتنا وقت ملتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنا احتساب کیسے کیا؟ دوسروں کا احتساب تو ہم روز کر دیتے ہیں، اخباروں میں، کالموں میں، ایڈیٹوریلز کے اندر. میرا بھی تو ایک وجود ہے، میری بھی تو ایک شخصیت ہے. میں بھی تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہو گیا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر خفیہ طور پر مجھے اس کا کوئی اعلان نہیں کرنا ہے. خفیہ طور پر اس کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے توبہ کا. کئی تو آدمی کہتے ہیں نا کہ نفل پڑھیں، آپ ورد وظیفہ کریں، وہ چلے گا نہیں جب تک کہ آپ نے اس کیے ہوئے برے کام کے لیے توبہ نہیں کر لی. توبہ ضروری ہے. جیسے آپ کاغذ لے کے نہیں جاتے کہ ٹپا لگوا کے آ نیچے سے، پھر وہ آگے دستخط کر دے گا، پھر آپ کا کام چل جائے گا. تو توبہ وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے. اگر آپ خفیہ بیٹھے ہوں، دروازہ بند کیا ہوا، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تو یہ ہو گیا اور میں اس پہ شرمندہ ہوں. میں یہ ریزن نہیں دیتا کہ ہیومن بینگ ویک ہوتا ہے، انسانی کمزوری ہے، یہ بہت فضول بات ہے، ایسی کرنی ہی نہیں چاہیے. کہ جی مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، کیوں بتاؤں؟ تو وہاں سے معافی مل جائے، پھر زندگی کا پھر راستہ ایک نیا بڑا شاندار، بڑا کامیاب چل نکلتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو ہی اٹھائے پھریں گے، اس کی فائلیں ہی لیے پھریں گے، اور یہی رونا روتے رہیں گے کہ میرے ابا جی نے کیا کر لیا، دوسری شادی کر لی تھی فرض کیجیے انہوں نے، یا میرے ساتھ سختی کرتے رہے، یا انہوں نے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھ کو کچھ کم دے دیا، یا چھوٹے نے زیادہ لیے بڑا کم رہ گیا، یا شادی میں کوئی گڑبڑ، تو ختم نہیں ہوگا کبھی بھی کام. پھر تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے دہلیز کے اوپر، نہ دروازہ کھولنے دیں گے نہ بند کرنے دیں گے، جگہ میں پھنسے ہوئے رہیں گے. لیکن آپ کو تو شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کر کے زندگی کو آگے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے ایک مرتبہ کہ آپ نے اس بات کے سن چکنے کے بعد، جو میری نہیں ہے، میری لینڈ لیڈی میری درزن کی بات ہے جو بہت اعلیٰ درجے کی صلاحی کرتی تھی اور ان کا بڑا نام تھا روم میں، ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو بھلایا اور رونا چھوڑا، اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور عاجزی کی بھیک مانگنی ترک کی. اکثر آدمی بھیک ہی مانگتا ہے نا، جی میرے ساتھ، اس نے کہا غلام محمد یار نور محمد سلیم تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اتنے کہہ سکتے ہیں. اس سے آپ کو ملے گا تو کچھ نہیں، صرف 2 لفظ ہیں جو آپ مجھ سے حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ جناب میں نے بہت کچھ سر کر لیا. کلا آپ کا بدستور موجود رہے گا جسے سر کرنا ہے. تو اگر آپ کبھی بھی اتنی تقویت کہیں سے حاصل کر لیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور تہیہ کر لیں کہ یہ ساری مشکلات، یہ سارے بل، یہ ساری یوٹیلٹی کے جو اتنے خوفناک، یہ تو آتے ہی رہیں گے، اور یہ تکلیف ساتھ ہے ہی ہے، اور بچے بھی بیمار ہوں گے، بیوی بھی بیمار ہوگی، خاوند کی بھی تکلیف ہوگی، جسمانی عارضے بھی آئیں گے، اور روحانی بھی اور نفسیاتی بھی. ان سب کے ہوتے ہوئے میں اتنا سا وقت نکال کے، جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مغرب کا وقت بڑا بہتر ہوتا ہے، یوں تو سارا ہی وقت اللہ کے ہے، لیکن اس وقت ذرا آدمی آسانی کے ساتھ 2 وقت ملتے ہیں نا، تو ذرا بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں.